السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے ہدایت۔ ایک ریسٹورانٹ میں ایک ایسے عزیز بھائی سے ملاقات ہوئی جو کئی سال اسکاٹ لینڈ رہنے کے بعد اپنے وطن لوٹ آئے تھے۔ والدہ ان کی اسکاٹ لینڈ کی تھی اور والد پاکستانی تھے۔ شادی کے بعد ماں مسلمان ہو چکی تھی اور انہوں نے اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیا تھا۔ ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوئے میرے بھائی، جن کا نام شہاب تھا، وہ بتا رہے تھے کہ جب وہ چھوٹے سے تھے تو جمعہ کی نماز سے پہلے میری والدہ میرا لباس کمرے میں لاتے ہوئے کہتی، شہاب بیٹا، ان کو غسل کر کے پہن لو۔ میں چھوٹی بہن کو تیار کر رہی ہوں تاکہ تمہارے والد کے ساتھ ہم لوگ بھی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جا سکیں۔ میں اکثر کہتا، ماما اس وقت میرا موڈ نہیں ہے، پلیز مجھے مت لے کر جائیں۔ بیٹا تم مسلمان ہو، اگر اس طرح کی باتیں کرتے ہو، نماز پڑھو گے تو دیکھنا اللہ کس قدر خوش ہوگا۔ کیا چاکلیٹ کھانے کے لیے دے گا، بہت کچھ دے گا۔ تم ان نعمتوں کا تصور بھی نہیں کر رہے جو اس نے تمہیں دینی ہے۔ ارے چھوڑے ماما، ان نعمتوں کو پہلے مجھے بتائیں، اللہ چاکلیٹ دے گا کہ نہیں؟ ماما مسکرائیں اور کہتی، اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈال کر دیکھو، شاید اللہ میاں نے چاکلیٹ یہاں رکھ دی ہو۔ میں جھٹ سے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالتا تو وہاں سے پیکٹ مل جاتا اور مسکراتا ہوا اپنا لباس پکڑ کر غسل خانے کی طرف بھاگتا اور جاتے جاتے یہ کہتا، ماما اللہ میاں کتنا اچھا ہے، اس نے فوراً چاکلیٹ آسمان سے پھینک دی ہے۔ میرا ننھا سا ذہن اس وقت یہی محسوس کرتا کہ اللہ نے سچ مچ چاکلیٹ اوپر سے بھیجی ہے۔ میں تیار ہو کر خوشی خوشی اپنے والدین کے ساتھ مسجد میں چلا جاتا۔ وہاں پر کئی پاکستانی اپنے خاندانوں کے ساتھ نظر آتے، مگر وہاں کی عورتیں خاص کر کے میری ماما کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر حیرت زدہ ہوتی۔ ان سے کبھی کبھار سوال بھی کرتی، کیا واقعی آپ مسلمان ہو چکی ہے؟ میری والدہ اپنے لبوں پر مسکراہٹ لاتے ہوئے یہی کہتی، میں مسلمان ہوں۔ آپ کو کوئی شک ہے تو پوچھنے والی خواتین کھسیانی سی ہو جاتی۔ میری ماں ان کو لاجواب پا کر بولتی، میں سچی اور پکی مسلمان ہوں، بلکہ میں اپنے بچوں کو بھی پکا مسلمان بنا رہی ہوں۔ صرف کلمہ پڑھ کر مسلمان تھوڑی ہوتا ہے، بلکہ تمام اسلامی احکامات پر پورا اترنا ہر مسلمان کا فرض ہے، سو میں اپنے خاندان کے ساتھ پورا کر رہی ہوں۔ ماں کی باتیں اور طرز زندگی سے ہمیں سیدھے راستے پر ڈال دیا ہے۔ جب بھی رمضان شریف آتا ہے مجھے اپنی والدہ بہت یاد آتی ہے، گو وہ اس دنیا میں نہیں ہے، مگر ہمیں روزہ رکھنے کی اتنی عادت ڈال چکی ہے کہ بیماری کے دوران بھی ایک روزہ نہیں چھوٹتا۔ سچ جانے اور انگریز عورتوں کی طرح اگر میری ماں بھی چاہتی تو اس طرح کی تربیت نہ کرتی۔ بعض انگریز عورتیں مسلمان تو ہو جاتی ہیں مگر اندر سے وہ مسیحی ہی رہتی ہے۔ آج ہم جو کچھ بھی ہیں خدا کے بعد اپنی ماں کی صحیح مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ شہاب بھائی دھیرے دھیرے سوپ پیتے ہوئے اپنے بارے میں سب کچھ بتا رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ تو مسلمان ہونے کا صرف دعویٰ ہی کرتے ہیں مگر عملی طور پر ہم لوگ منافق ہیں، کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ ہم سے تو یہ لوگ ہی اچھے ہیں جو روزے بھی دل کے ساتھ رکھتے ہیں اور اس پر پورا اترتی ہیں۔ اس وقت اس بھائی کی والدہ موجود نہیں ہے مگر ان کی دی ہوئی تعلیم زندگی بھر ان کے ساتھ رہے گی۔ شکریہ۔